سخی بن کے رہنا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ میں ہمیشہ اس بات پر مسلمانوں کی، اپنی قوم کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ سخی کوئی اور ہم نے ابھی تک اپنے نظریے کے اندر نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں مدارس کو، مساجد کو، ہسپتالوں کو عطا کی ہوں۔ آج بھی جب بھی کبھی کہیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دائرے کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور یہ دائرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں تک بنایا ہے میرے بھائی۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمانوں کو دیں گے، نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ چکی چلائی، 3 دن تک نہ ان کو یہ بتایا کہ میں خدا کا رسول ہوں، نہ یہ کہا کہ تم مسلمان ہو نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بڑھیا کا سامان سر پہ اٹھایا، اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے، اس سے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ تم نے کلمہ پڑھنا اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد جگہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کنجوسی مت کرو، کنجوس نہ بنو۔ فرمایا قیامت والے دن، حدیث شریف میں ہے قیامت والے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقراء ہیں، ایسے لوگ جن کی لوگ مدد کرتے رہے، جن کو چھپ چھپ کے کوئی کپڑے دے آیا، کوئی کھانا دے آیا، کوئی کچھ دے آیا، وہ جو لوگ اللہ کریم کے قریبی ہیں نا، اللہ کریم ان کو بلائے گا پہلے۔ کن کو؟ جن کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے تھے، اور ان کو بلا کے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تم تو میری امت کے ان لوگوں میں سے ہو جن کی لوگ مدد کیا کرتے تھے، کیا تم انہیں پہچان سکتے ہو جنہوں نے میری محبت کی وجہ سے تمہاری مدد کی؟ انہیں پہچان لوگے جنہوں نے تمہیں جب تم ننگے تھے کپڑا پہنایا، جب تم ان کے گھر پہنچے انہوں نے کھانا کھلایا، جب تمہارے ضرورت تھی تو انہوں نے تمہاری جیب میں کرائے کے پیسے ڈالے، کیا تم ان کو پہچان لوگے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، ہم انہیں پہچان سکتے ہیں۔ پھر حکم ہوگا جاؤ، یہ سامنے نفسا نفسی کا عالم ہے، ان لوگوں کو بازو سے پکڑ کے اپنے پاس لے آؤ جنہوں نے قیامت سے پہلے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس لیے لوگوں کی مدد کی کہ میرے رب کا حکم ہے کہ سخاوت کرنی چاہیے، ان کا بازو پکڑ کے ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنا مال اپنے رب اور رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور خرچ وہ والا نہیں جو آج کل کئی لوگ کرتے ہیں کہ اعلان کرو جی چودھری صاحب نے مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ دیا، اعلان کرو جی فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے۔ وہ نہیں، وہ والے لوگ نہیں جنہوں نے رب رسول کی رضا کے لیے سخاوت کو اپنے پہ لازم پکڑا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنے صحابہ سے پوچھا کیا عمل پسند ہے، اور جس نے یہ کہا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، سیدنا ابو بکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام خلفائے راشدین سر فہرست ہیں جنہوں نے یہ بات بار بار کہی، یا رسول اللہ ہمیں قرآن پڑھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، یا رسول اللہ ہمیں قرآن پڑھنا، لوگوں کو پانی پلانا پسند ہے، یا رسول اللہ ہمیں قرآن پڑھنا، لوگوں کو سلام کرنا زیادہ پسند ہے، یا رسول اللہ ہمیں قرآن پڑھنا، یتیموں کی خبر گیری کرنا زیادہ پسند ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیشہ ان کی پیٹھ تھپتھپائی کہ ہاں یہ عمل اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو رب کے بھوکے بندوں کو کھانا کھلاتا ہو، اللہ کریم کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو مہمان کے آنے پہ سوچتے ہیں یہ اٹھ جائے گا تو کھانا کھائیں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چلا جائے تو اس کے بعد پھر کھانا لگائیں۔ کھانا تم تھوڑی کھلا رہے ہو بھائی، کھانا تو اللہ کریم کھلانے والے ہیں، اس رب نے طے کر رکھا ہے کس کے منہ میں کون سا لقمہ جائے گا۔ آپ تھوڑی کسی کو کوئی کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا تو رب اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہوئی کہیں بھی پہنچ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی جو اللہ نے طے کر رکھا ہے، جس جگہ کا جو دانہ آپ کی قسمت کا لکھا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ کنجوس بندے کا کیا کرنا ہے؟ حدیث کے اندر آیا بھی کنجوس کو تو نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پیسے جیب میں ہیں۔ قرآن پاک نے نہیں کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہا نہیں کہ ان کی نمازیں خراب ہو گئی، کن کی؟ اور فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے، نماز تو پڑھتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کسی مستحق کی مدد نہیں کر رہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم فرمائی کہ بندے کو چاہیے وہ دعا کرے کہ میں کنجوس نہ بنوں، دعا کرے میں سخی رہوں، دعا کرے کہ میں بزدل نہ بنوں۔ اب ان میں دیکھیے زندگی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا، سخی بننے کے لیے بہت مضبوط دل چاہیے۔ جو ہوگا ہی ڈرپوک وہ سخی تھوڑی بنے گا بھائی، اس کو تو یہی غم لگا رہتا ہے۔ قرآن نے کہا نا بار بار تجوری کھول کے گنتا ہے، بار بار اپنے پیسے گنتا ہے کہ اچھا اتنا ہی ہے، ارے جب موت نکل آ جائے گی ان پیسوں کا کچھ نہیں ہونے والا۔ جن کے لیے کنجوسی کر رہے ہو، جن کے لیے ٹھگی مار رہے ہو، جن کے لیے بے ایمانی کر رہے ہو، یہ جو اولاد ہے جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہمارے گھر کے صحن میں دفنا دو، ہمارا باپ تھا، ہمارے صبح شام کندھے پہ بٹھایا کرتا تھا، ہماری ناپاکی دھوتا تھا، ہمارے لیے بوجھ اٹھا کے لاتا تھا، ہمارے لیے محنت کرتا تھا۔ وہ کہتے نہیں نہیں مولانا صاحب جو رشتہ دار رہ گئے سو رہ گئے، تم ٹائم پہ جنازہ کراؤ تاکہ فارغ ہو کے گھر کو جائیں۔ کہا نا سلطان باہو نے کہ جنہ دے لئی تو مال کمایا کتھے نے تیرے گھر دے۔ فرماتا ہے جن کے لیے ساری زندگی ٹھگیاں مارتا رہا اور جن کے لیے کنجوسی کی، جن کے لیے اپنا پیٹ کا لقمہ کاٹ کے ان کے منہ میں ڈالا، کہاں ہیں آج یہ لوگ دم بھرتے ہیں ایک دوسرے کا کہ ہم فلاں کے یار ہیں، ہم فلاں کے یار ہیں، ہم فلاں کے دوست ہیں۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس کسی کا کوئی دوست مر گیا، کوئی یار مر گیا، اس کے بعد قبرستان کتنی بار گیا ہے؟ کتنی بار اس کی قبر پہ گیا ہے جا کے کہا کہ یار تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا؟ کتنی بار اس کے لیے قرآن خوانی کرائی ہے؟ یہ دنیا بے وفا ہے۔ یاد رکھیے آپ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اچھے انسان نہیں بن سکتے، اس وقت تک بہترین رب رسول کے بندے نہیں بن سکتے تب تک جب تک آپ دوسرے کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل پتھر ہے، دوسرا تکلیف میں آپ کے دائرے میں آپ کو سکون سے نیند آ رہی ہے، تو یقین مانے رب رسول کے نزدیک آپ ظالم ہیں، آپ ایمان والوں میں شامل نہیں ہیں۔ آپ کے دائرے میں ہے کہ فلاں بندے کو آپ راحت پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ نے منہ پھیر لیا اس سے۔ اب جس کو تکلیف ہے چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، تکلیف والے کا مذہب کوئی بھی ہو، آپ کو پتا آپ کا پڑوسی دکھ میں ہے، درد میں ہے، پریشانی میں ہے، اب چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اسے آنکھیں پھیر لی کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، یقیناً آپ رب رسول کے نزدیک ظالم ہے، کیونکہ جس کے دل میں صلہ رحمی نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، پتا ہے آپ کے نوکر کے گھر میں بڑی پریشانی ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، کہ نہیں نہیں میں اس سے زیادہ نہیں اس کو دوں گا۔ آپ کی اولاد عیاشی کر کے اڑا دے پیسے بازار میں، آپ کے بچے ہزاروں روپے برباد کر دیں، لیکن نہیں کیونکہ میرا ملازم ہے میں اس کو زیادہ نہیں دوں گا، وہ قرض میں چلا جائے، سود کے کھوری کے نظام میں پھنس جائے، وہ پھندا لینے کے لیے مجبور ہو جائے، لیکن آپ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے تو یقیناً آپ ایمان والے نہیں، آپ ظالموں کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ یقین رکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ پوری کائنات میں اسلام سب سے آگے، آج بھی یہ دین آج بھی سب سے آگے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام مسلمان کس کو دیکھتے ہیں جی؟ اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی کا ظلم، کسی کی ناراضگی، کسی کا تشدد ہمیں اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اپنے مزاج کو درست رکھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دکھوں میں مسکرانا ہے، پریشانیوں میں مسکرانا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بدترین حالات میں ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے، دوسروں کو بھی حوصلہ دینا ہے، بیماروں کو بتانا ہے کہ تم درست ہو جاؤ گے، غریبوں کو بتانا ہے کہ محنت کر کے پیسہ کما سکتے ہو، جن کے دل ٹوٹ گئے ان کو حوصلہ دینا کہ زندگی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں،
یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں. یہ نماز ہمیں کس بات کا حوصلہ دیتی ہے؟ نماز ہمیں اسی بات کا حوصلہ دیتی ہے کہ آؤ تم اپنے رب کے آگے جب جھکو گے تو ایک نئی عزت کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ تم دوبارہ باہر نکلو گے، جہاں تمہارے لیے ہر پریشانی کے بعد آسانی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، سخی بن کے رہنا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ میں ہمیشہ اس بات پر مسلمانوں کی، اپنی قوم کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ سخی کوئی اور ہم نے ابھی تک اپنے نظریے کے اندر نہیں دیکھا ہے. جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں مدارس کو، مساجد کو، ہسپتالوں کو عطا کی ہوں، آج بھی جب بھی کبھی کہیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دائرے کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں. اور یہ دائرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں تک بنایا ہے میرے بھائی. کچھ لوگ یہ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمانوں کو دیں گے. نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ چکی چلائی، 3 دن تک نہ ان کو یہ بتایا کہ میں خدا کا رسول ہوں، نہ یہ کہا کہ تم مسلمان ہو. نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بڑھیا کا سامان سر پہ اٹھایا، اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے، اس سے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بوڑھی عورت کا تیل ضائع ہونے کے بعد اس کو دوبارہ تیل لے کے دیا اور اس کے گھر تک اسے پہنچانے کے لیے گئے، اس سے یہ گفتگو نہیں ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آج مسلمان اسی کے اوپر چل رہے. ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر اس کی ذات نہیں دیکھتے، اس کا رنگ نہیں دیکھتے، اس کی برادری نہیں دیکھتے، اس کا دھرم نہیں دیکھتے، اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے، ہمارا قریبی ہے، آج یہ پریشانی میں ہے تو اس دکھ درد میں اس کا ساتھ دینا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.